أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بہت خوبصورت کلام. میں آپ کی میزبان کنزہ الطاف اور آج رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہے رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ، جس میں انسان بینگا مسلم کوشش کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، خدا کی رضا حاصل کریں، خدا کی اطاعت کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندر بہتری پیدا کریں اور تمام امور کو بڑا پازیٹیو لے کے چلیں. تو ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی السلام علیکم. شاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ایمان رمضان، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی، اور اس کے ساتھ ہم دین و دنیا کی بھی بات کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات سے ہم ہمیشہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ الجھو گے نہیں تو سلجھو گے کیسے، الجھو گے نہیں تو سلجھو گے کیسے، بکھرو گے نہیں تو نکھرو گے کیسے. اور یہاں جو الجھنے کی بات میں نے کی، یہ کسی انسان سے الجھنے کی بات نہیں کی میں نے. یہاں پر ہم نے بات کی جو انسان کی زندگی کے اندر جو مشکلات، پریشانی اور ناکامی آتی ہیں، وہ جو الجھن ہے اس کو سلجھانا کیسے آپ نے. اور کہتے ہیں نا اس میں انسان بکھر جاتا ہے اور اس کو پھر انسان کے بعد اتنا اسٹریس، انزائٹی ہوتی ہے کہ وہ سلجھتا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں آتی ہیں، حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. اور ہر کامیابی کی دلیل جو ہے وہ ناکامی ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن جب تک وہ ناکام نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک ونر کے پیچھے اس کی ناکامی ہوتی ہے. اچھا، ناکامی آپ کے لیے ایک میں کہوں گا کہ گریٹ اپارچونٹی ہوتی ہے. وہ آپ کا بہت اچھا ساتھی ہوتا ہے، بشرط کہ آپ مشکل کے اندر اپنے آپ کو حوصلہ دیں، ہمت دیں اور سوچنے کی طاقت پیدا کریں کہ میں نے اس مشکل سے نکلنا کیسے. 90% لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مشکل کے اندر آ کر سرنڈر کر دیتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کتنی بھی مشکل ہو، آپ نے ہار نہیں ماننی ہے، کیونکہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو لمحہ بہ لمحہ، چپے چپے پہ آپ کو مشکلات اور پریشانی آئیں گی، اور جو شخص پریشانی اٹھائے گا کامیابی اسی کو ملے گی. جب ہم یہ طے کر لیں اور جب ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا ہے، جب آپ ناکامی کا سامنا کریں گے اور اس کو فیس کریں گے اور مشکل سے نکلیں گے، کیونکہ مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ بہت کم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، کم وقفے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ ٹائم آپ نکال لیں، گزار لیں، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے. کبھی آپ کو کامیابی ملے گی، کبھی آپ کو ناکامی ملے گی، لیکن آپ کا یہ تسلسل جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے. اور اپنی ناکامی سے آپ نے سیکھنا ہے، اور جو شخص بھی ناکامی سے سیکھے گا وہ آگے بڑھے گا. تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ سعدیہ عمران ایز یوزول ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہماری نئی گیسٹ ہیں، نعت خواں ہیں حوریہ فہیم. اور پھر ہم ہمارے لیفٹ پہ آتے ہیں تو محمود رشید جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی مشہور اور معروف نعت خواں ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور مفتی صاحب ہمارے پہلے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں، عمر وسیم صاحب. سب کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
हुरिया फ़हीम, तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं? मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है। इरशाद। मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते आका तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, आका तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, और मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते, मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, और क़यामत का मंज़र बड़ा पुरख़तर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा, वो पुल से गुज़र जाएगा वजद करते, के नारा नबी का लगाते लगाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और हुरिया ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, क्योंकि जब कोई भी कलाम दिल से पढ़ा जाता है तो वो ज़रूर असर करता है। कभी कभी आवाज़ और कभी कभी लहजे भी मैटर नहीं करते, मैटर करती है नीयत। आपकी नीयत क्या है, आपकी मोहब्बत क्या है, अल्लाह ताला से आपकी रग़बत क्या है। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पे जाएं उससे पहले यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।